آج ہم ایک ایسے ہسپتال کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو سعودی عرب ریاض میں ہے دوستوں۔ یہ وہ ہسپتال ہے جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستوں۔ سعودی عرب کے ریاض شہر میں واقع ایک ایسی ہسپتال ہے دوستوں جو جنات کے سائے سے بھری ہوئی مانی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں یہاں سے دل دہلا دینے والی چیخیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی درد میں تڑپ رہا ہو دوستوں، یا پھر کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ ریاض کے رہائشی اس ہسپتال کے خوفناک کہانیوں سے بخوبی واقف ہیں دوستوں، لیکن کچھ بہادر سعودیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سچائی کا پتہ لگائیں گے۔ انہوں نے ارگا ہسپتال میں داخل ہو کر اسے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی دوستوں، لیکن ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا یہ کہانی آپ کی ہوش اڑا دے گی دوستوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اس رات انہوں نے کیا دیکھا، کیا سنا اور کیا محسوس کیا دوستوں۔ لیکن یاد رکھیں دوستوں، یہ کہانی آپ کے دل کی دھڑکنیں بڑھا دے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور میں ایسی سٹوریز دلاتا رہتا ہوں، کرائم سٹوریز، ہارر سٹوریز یا پھر ڈاکومنٹریز، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ چلو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ سب سے پہلے ہم ہسپتال کے بارے میں مختصراً بات کریں گے دوستوں، اور اس کی کہانی جانیں گے کہ یہ ہسپتال کیوں مشہور ہوا۔ یہ ہسپتال سعودی عرب میں ہے، خاص طور پر ریاض کے علاقے میں، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا دوستوں۔ اس سے لبنانی وزیر اعظم رفیق حریری نے 1987 میں بنوایا تھا دوستوں۔ یہ ہسپتال بہت شاندار ہے دوستوں اور محل جیسا دکھتا ہے، اور دیکھنے میں بھی بہت بڑا ہے۔ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے یا پھر اندر جاتا ہے دوستوں، اس کی نظر کھینچتی ہے اس کی خوبصورتی، عظمت اور شاندار ڈیزائن کی وجہ سے دوستوں۔ یہ ہسپتال 8 منزلہ ہے اور اس میں سب کچھ دستیاب ہے دوستوں، لائٹ سے لے کر لفٹوں تک، اور لفٹوں سے لے کر مطلب کہ طبی سامان تک، ہر چیز موجود ہے دوستوں۔ اس ہسپتال میں دوستوں 400 بستر ہیں، اور آخری منزل پر خاص علاج کے کمرے بھی ہیں۔ وہاں پر علاج کے لیے بہترین سہولیات بھی موجود ہیں دوستوں۔ ہسپتال میں ایک مسجد بھی ہے۔ لیکن اب آپ پوچھیں گے کہ یہ شاندار ہسپتال بند کیوں ہے، کیوں کوئی اندر نہیں جاتا اس کے؟ وجہ یہ ہے کہ مالک نے ہسپتال حکومت کے حوالے کرنے سے پہلے وفات پا لی۔ سعودی عرب میں وارثوں نے بغیر اخراجات لیے دوستوں اسے دینے سے انکار کر دیا۔ ہسپتال کی زمین دوستوں بہت بڑی اور مہنگی ہے، اور کئی کوششوں کے بعد دوستوں یہ خالی اور بند رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہسپتال جنوں سے آباد ہو گیا دوستوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ تعمیر کے بعد جنات نے اس پر قبضہ کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہسپتال کو بند رکھتے ہیں دوستوں تاکہ وہ اندر آرام کر سکیں۔ اس کے قریب رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ رات کو خوفناک آوازیں سنتے ہیں، وہ ہسپتال سے مار پیٹ اور حرکت کی آوازیں آتی ہیں، جیسے وہاں کچھ ہو رہا ہو دوستوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہسپتال میں لائٹس اچانک آن آف ہو جاتی ہیں، مگر کسی کو وجہ معلوم نہیں دوستوں۔ رات کے وقت لوگ ہسپتال سے آگ نکلتے بھی دیکھتے ہیں دوستوں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ شاید اندر کوئی ہے جو آوازیں نکال کر لوگوں کو ڈراتا ہے، یا پھر یہ چور ہیں جو طبی سامان چرانا چاہتے ہیں اور مہنگے مشینیں چرانا چاہتے ہیں۔ اس لیے پولیس کو بلایا گیا، پولیس آئی مگر اندر کچھ بھی نہیں ملا دوستوں۔ لائٹیں بھی پولیس کے آتے ہی بند ہو گئی، کوئی آواز و حرکت بھی نہیں تھی، اور آگ کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا دوستوں۔ تو پولیس واپس چلی گئی۔ پھر معاملہ بگڑ گیا دوستوں۔ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو اذان کی آوازیں سنائی دیتی، مطلب کہ رات کے 12 بجے کے بعد۔ کہتے تھے کہ ایک بوڑھے آدمی کی آواز ہے دوستوں، حالانکہ سب جانتے تھے کہ اس ہسپتال میں کوئی نہیں رہتا، یہاں تک کہ مسجد میں بھی کوئی موجود نہیں ہوتا تھا دوستوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں وہ 3 نوجوانوں کی کہانی کی جو اس ہسپتال کے اندر گئے تھے۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب 3 دوست ہسپتال کے سامنے سے گزر رہے تھے دوستوں۔ ان میں سے ایک کی نظر پڑی، اس نے ہسپتال کو ایسے یوں کر کے دیکھا اور اپنے باقی دوستوں کو ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اندر جا کر دیکھیں آخر حقیقت کیا ہے اس ہسپتال کی، اور کہا کہ کیا خیال ہے ہم ارگا ہسپتال میں داخل ہو جائیں اور لوگوں کی باتوں کی تصدیق کریں، مطلب کہ دیکھیں کہ واقعی ہانٹڈ ہے یا نہیں۔ سب کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور وہ فوراً مان گئے دوستوں۔ وہ سب بہت پرجوش تھے، وہ اس ہسپتال میں داخل ہو کر دیکھیں کہ آخر اس میں ہے کیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہانی کے شروع میں ذکر کیا تھا یا نہیں،
کہ ان کے دروازے پر دستک مت دینا، اور اگر وہ تمہیں خوش آمدید کہیں تو پھر ڈرنا مت۔ عموماً دوستوں ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، جیسے ہی وہ گاڑی سے اترتے ہیں اور ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں اس کی شان و شوکت سے حیران رہ جاتے ہیں۔ دوستوں ہسپتال کا سائز اور خوبصورتی دیکھ کر ایک نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ ہسپتال بند ہے؟ دیکھیں اس کی شان، سائز اور شکل۔ اور دوسرے نے جواب دیا یقیناً یہ سب افواہیں ہوں گے، میں نہیں مانتا کہ اتنی خوبصورت اور شاندار عمارت بند ہو سکتی ہے، یقیناً یہاں لوگ ہیں اور ہسپتال ان یوز ہے۔ بہرحال دوستوں لڑکوں نے کہا چلو یار ڈرو مت، اندر چلتے ہیں۔ وہ داخل ہونے کے لیے دروازہ ڈھونڈنے لگے کیونکہ سارے دروازے بند تھے۔ دوستوں خوش قسمتی سے انہیں ایک دروازہ ملا جس میں ایک چھوٹی سی دراڑ تھی۔ انہوں نے جلدی سے اس دراڑ سے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس دراڑ کے ذریعے ہم دروازہ کھول کر ہسپتال میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اندر جانے کے لیے بے حد پرجوش تھے۔ دوست کہتا ہے کہ ہم حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ ہسپتال بہت شاندار تھا، اس لیے ہم ہسپتال کے بارے میں کہی جانے والی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ مختصراً اس نے کہا کہ ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے، ہم بس ہسپتال کی خوبصورتی سے محظوظ ہو رہے تھے۔ دوستوں عموماً دوستوں اس کا کہنا ہے کہ لڑکے اپنے ہاتھوں میں ٹارچیں لیے ہوئے داخل ہو رہے تھے اور ہمیں کسی چیز کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے زمینی فلور سے شروعات کی، ہمیں ہسپتال کا خاموش ماحول محسوس ہو رہا تھا اور شروع میں ہمیں کچھ خاص نظر نہیں آیا، بس معمولی کمرے اور خالی جگہیں تھی، سب کچھ ٹھیک تھا اور کوئی توجہ کھینچنے والی چیز نہیں تھی۔ بہرحال لڑکوں نے کہا کہ چلو اوپر کے فلور پر چلتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ممکنہ طور پر وہاں کچھ دلچسپ چیزیں ملیں گی، پھر بھی کچھ نہیں ملا تو ایک دوست بولا کہ میں تیسری فلور جاؤں گا جب تک آپ لوگ دوسری فلور دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے کہا کہ جاؤ تم، ہم بھی آ جاتے ہیں۔ جب وہ تیسری منزل پر گیا اچانک اس کی چیخ سنائی دی، وہ چلا رہا تھا زور زور سے خوفزدہ آواز میں کہتے ہوئے اوپر آؤ دیکھو ہمیں کیا ملا۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ہم نے ہمت کی اور تیسری منزل پر گئے، ہم نے اسے دیکھا اور پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا آؤ دیکھو۔ ہم نے فوراً اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا کیا ہے آخر؟ ہمیں کمرے میں لے گیا، صفائی کی خوشبو آ رہی تھی اس کمرے سے اور کمرہ بہت صاف ستھرا تھا۔ یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ یہاں اتنی صفائی کیوں ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں تھی جو ہماری توجہ کھینچ رہی تھی۔ ہماری نظر کمرے کے کونے میں موجود ایک چیز پر تھی، ہمیں میز پر چائے کا کپ ملا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ کپ گرم تھا، جیسے ابھی ابھی استعمال ہوا ہو، لگتا ہے کسی نے ابھی چائے بنائی تھی تھوڑی دیر پہلے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کوئی تو ہے۔ ہم حیران ہو کر اور خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اچانک قدموں کی آواز آئی جیسے کہ کوئی کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ہم رک نہیں سکے اور نیچے فلور کی طرف بھاگنے لگے اور بھاگنے کے دوران ایک لڑکی کو چوٹ لگی، وہ دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہم نے اسے جلدی کرنے کو کہا پر اس نے 1 منٹ مانگا۔ جس دروازے پر ٹیک لگائی اس نے دیکھا کہ اس دروازے پر مردہ خانہ لکھا ہوا تھا۔ دروازے میں ایک چھوٹی کھڑکی تھی جسے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ ہمارے دوست نے آہستہ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی اور جو دیکھا اس سے وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ہمیں بلایا کہ جلدی آؤ یہاں دیکھو کیا ملا ہے۔ جب ہم نے کھڑکی سے دیکھا تو اندر لوگ موجود تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کمرے میں ہجوم کی آوازیں تھی، بہت سے لوگ اندر موجود تھے۔ ہم یہ دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اندر، کیونکہ ہمیں صرف سایہ نظر آ رہا تھا۔ اور اچانک ہم نے ایک ایسے زوردار چیخ کی آواز سنی جس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس آواز سے ہم سب کے دل دہل گئے، ہم ڈر گئے اور سیڑھیوں کی طرف بھاگنے لگے تاکہ نیچے اتر سکیں۔ لیکن جب ہم کوریڈور میں بھاگ رہے تھے تو ایک لڑکا زمین پر گر پڑا، جیسے کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور گھسیٹنے لگا۔ ہمارا دوست زور زور سے چیخ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ۔ ہم نے فوراً پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ ہم اس کی مدد کے لیے پیچھے مڑے لیکن وہ شخص پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اس کو۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اسے کون کھینچ رہا ہے کیونکہ وہاں کافی اندھیرا تھا، لیکن آخرکار الحمدللہ ہم اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ پھر ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے تیزی سے نیچے کی طرف بھاگنے لگے۔ جب ہم زمینی فلور پر پہنچے تو ہم نے کوریڈور کے آخر میں وہ دروازہ دیکھا جسے ہم اندر داخل ہوئے تھے۔ ہم ہسپتال سے نکلنے میں کامیاب تو ہو گئے اور گاڑی کی طرف جاتے ہوئے ایک سیکیورٹی گارڈ دیکھا۔ ہمیں تھوڑی تسلی ہوئی پھر کیونکہ ہم خود کو محفوظ محسوس کر رہے تھے، لیکن گارڈ کے چہرے پر سختی نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ اس نے ہم سے غصے میں پوچھا آپ لوگ کیوں آئے ہیں اتنی رات کو یہاں؟ ہم نے جواب دیا ہم نے سنا ہے کہ یہ ہسپتال جنوں سے بھرا ہوا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پھر اس کے چہرے پر ایک زبردست حیرت اور تشویش ظاہر ہوئی۔ وہ غصے میں بولا کہ آپ لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں کچھ ایسا ہے جو آپ لوگ نہیں جانتے۔ اس نے غصے سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میں دوبارہ تم لوگوں کا چہرہ
دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا. ہسپتال میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا خدا کی قسم اگر میں تم میں سے کسی کو دوبارہ یہاں آتے یا داخل ہونے کی کوشش کرتے دیکھا تو تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہمیں معاف کر دیں, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں آئیں گے. لیکن وہ شخص بہت زیادہ غصے میں تھا. ہم نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ بگڑ رہا ہے اور ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے. ہم ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. اچانک اس نے زور سے چلایا یہاں سے نکل جاؤ, میں تم لوگوں کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا. جیسے ہی ہم نے اسے اس حالت میں دیکھا ہم نے ایک دوسرے سے کہا چلو چلتے ہیں کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لے. ہم فوراً چل پڑے وہاں سے تاکہ وہ ہمارے خلاف شکایت نہ کرے. ہم گاڑی میں بیٹھے اور ڈر کے مارے کانپ رہے تھے. راستے میں چلتے ہوئے اچانک ہمیں ایک پولیس چیک پوسٹ نظر آئی. ہم نے گاڑی کی کھڑکی کھولی تو آفیسر نے جب ہمیں دیکھا اور کہا کہ ہر ایک اپنی آئی ڈی دکھائیں. آفیسر حیران تھا اور ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم نے ارکا ہسپتال کے بارے میں افواہیں سنی تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہسپتال میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا واقعی وہاں جن ہے یا نہیں, یعنی مطلب کہ وہ ہسپتال سچ میں ہانٹڈ ہے یا نہیں. لیکن ابھی ہمیں ندامت ہو رہی ہے, کاش ہم نے یہ سب نہ کیا ہوتا کیونکہ ہم نے موت دیکھی, عجیب چیزیں وہاں دیکھی جو عقل کے پرے ہیں. پھر لڑکا کہتا ہے کہ وہاں کا گارڈ ہم سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے اسے حق ہو ایسے بات کرنے کا. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہم نے غلطی کی, وہ اتنا بدتمیزی تو نہیں کر سکتا نا. یہاں آفیسر حیران ہوا, پوچھا کہ کس گارڈ کی بات کر رہے ہو تم, یہ ہسپتال تو کافی عرصے سے بند ہے, یہاں نہ ہی کوئی گارڈ ہے نہ ہی کچھ. ہم نے کہا اللہ کی قسم ہم نے گارڈ دیکھا اپنی آنکھوں سے اور اسے ہم نے بات بھی کی. آفیسر نے کہا بچوں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو, یہ ہسپتال 20 سال سے خالی ہے, اس کے اندر نہ کوئی ملازم ہے نہ ہی کچھ اور. تو لڑکے لوگ کہتے ہیں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ نے ہم سے بات کی اور ہم نے ایک بوڑھی عورت بھی دیکھی. ہم نے ایک سے زیادہ چیزیں دیکھی جو ظاہر کرتی ہیں کہ ہسپتال میں کوئی ہے. آفیسر ہماری بات سے حیران تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ مل کر ہم ہسپتال دیکھ سکیں. لہذا ہم واپس گئے. ہسپتال پہنچ کر ہم آفیسر کے ہمراہ اترے اور صحن میں ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نہ ملا. پھر ہم نے اسی دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ہم اندر آئے تھے مگر پھر بھی کچھ نہ ملا. اور اس کے بعد ہم اسی جگہ پر گئے جہاں سیکیورٹی گارڈ ہمیں ملا, لیکن وہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ کا نام و نشان بھی نہیں تھا. دوستوں یہ کہانی ایک بار سعودی عرب میں کافی مشہور ہوئی اور بہت سے لوگ ہسپتال میں جانا اور اس کی تحقیقات کرنا چاہتے تھے. واقعی وہاں بہت لوگ گئے دوستوں اور ان کی تعداد کافی زیادہ تھی. انہوں نے ہسپتال میں آگ لگانی شروع کر دی اور اندر کی چیزیں توڑ پھوڑ دی دوستوں, یہاں تک کہ پورا ہسپتال ویران ہو گیا. اس واقعے کے بعد سعودی حکام نے دوستوں ہسپتال کو ہر طرف سے بند کر دیا اور لوگوں کو اندر جانے سے منع کر دیا. بس دوستوں یہاں تک تھی ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فیملی گروپس میں شیئر کریں. میں ایسی اسٹوریز لاتا رہتا ہوں, ہارر اسٹوریز, کرائم اسٹوریز یا پھر ڈاکومنٹریز. باقی ختم کرتے ہیں ویڈیو کو. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. پیس.